نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم الظلم ظلمات يوم القيامة أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ بزرگان محترم، نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، ابو بکر تین باتیں حق ہیں۔ پہلی بات فرمائی کہ جس بندے کے اوپر کوئی ظلم اور زیادتی کرے، ظلم صرف مارنے کو نہیں کہا جاتا ہے، صرف مارنے کا نام ظلم نہیں ہے۔ ہر وہ چیز جس سے کسی انسان کو اذیت پہنچے، تکلیف پہنچے، چاہے وہ تکلیف ہاتھ اٹھا کر پہنچائی جائے یا تکلیف زبان درازی کے ذریعے سے پہنچائی جائے یا مالی نقصانات کر کے پہنچائی جائے، ظلم کئی قسم کا ہوتا ہے۔ بعض لوگ ہاتھ سے پہنچاتے ہیں، بعض لوگ زبان سے پہنچاتے ہیں، بعض لوگ مالی نقصان پہنچاتے ہیں، بعض لوگ جانی نقصان پہنچاتے ہیں۔ لیکن یہ بات ہم کو یاد رکھنا چاہیے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الظلم ظلمات یوم القیامہ، ظلم قیامت کے دن اندھیرا ہوگا۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا اتقوا دعوت المظلوم، جس کے اوپر تم ظلم کر رہے ہو، تم تو ٹھہرے ظالم، اور جس کے اوپر ظلم کیا گیا وہ مظلوم کہلاتا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اتقوا دعوت المظلوم، مظلوم کی بد دعا سے ڈرو۔ لوگوں نے لکھا ہے کہ اگر مظلوم مالدار ہو تو وہ عدالت تک جائے گا، اثر و رسوخ رکھنے والا ہو تو وہ پولیس تک پہنچے گا، صاحب حیثیت ہو سیاسی لوگوں کے دروازے کھٹکھٹائے گا کہ فلاں آدمی میرے اوپر ظلم کرتا ہے، کوئی پولیس کی مدد لے گا،
کوئی سیاستدانوں کا تعاون حاصل کرے گا، کوئی عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائے گا، جس آدمی کو ان میں سے کوئی سہولت حاصل نہ ہو، نہ وہ تعلق دار ہے، نہ وہ اثر و رسوخ رکھتا ہے، نہ وہ عدالتوں کا دروازہ کھٹکھٹا سکتا ہے، وہ کیا کرے گا؟ وہ اللہ کے دربار کا دروازہ کھٹکھٹائے گا۔ ڈرو اس بات سے کہ کہیں کوئی ہمارا نام لے کر اللہ سے شکایت نہ کرے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اتقوا دعوت المظلوم، مظلوم کی بد دعا سے ڈرو، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب۔ اگر کوئی حقیقت میں مظلوم ہے، واقعتاً وہ اللہ کی نظر میں مظلوم ہے، حقیقت میں وہ ستایا گیا ہے، رلایا گیا ہے، ترسایا گیا ہے، تڑپایا گیا ہے، اللہ کی نظر میں حقیقتاً وہ مظلوم ہے، تو پھر اللہ کے نبی نے فرمایا فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کے اور اللہ کے درمیان میں پھر کوئی حجاب باقی نہیں رہتا ہے، کوئی رکاوٹ اس کی تباہی کے لیے راستے میں نہیں ہوگی۔ جو حقیقت میں مظلوم ہوگا وہ تڑپ کر جب اللہ کو پکارے گا تو پھر اس کے اور اللہ کے درمیان میں کوئی حجاب نہیں ہوگا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو فرمایا کہ ابوبکر 3 باتیں بڑی حق ہیں، ان میں سے پہلی بات اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس بندے پر ظلم اور زیادتی ہو اور وہ محض اللہ کے لیے درگزر کر دے اور محض اللہ کے لیے اس سے بدلہ نہ لے، طاقت ہے، قوت ہے، لیکن اس نے ظلم کرنے والے کو درگزر کر دیا، بدلہ نہیں لے سکتا تھا، نہیں لے سکتا تھا، اس کے پاس قوت ہے، اس کے پاس طاقت ہے، لیکن اس کے باوجود اس نے بدلہ نہیں لیا، اللہ کے لیے اس نے درگزر کر دیا، چاہا تو بدلہ لے سکتا تھا۔ زندگی میں ایسے کئی مواقع آتے ہیں کہ آدمی بدلہ لینے کی قوت اور طاقت اپنے اندر رکھتا ہے، لیکن اس کے باوجود اگر اس نے بدلہ نہیں لیا تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کی مدد فرمائے گا۔ جو آدمی طاقت اور قوت رکھنے کے باوجود بدلہ نہیں لیتا ہے اور معاف کرتا ہے، درگزر کرتا ہے، اور اس کی وجہ محض اللہ کی ذات ہے۔ بعضی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم حق پر ہوتے ہیں اور سامنے والا زیادتی کرتا ہے، آدمی حق پر ہوتا ہے لیکن سامنے والا زیادتی کر رہا ہے، تو ایسے موقع پر ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم حق پر ہیں، ہم کیوں خاموش بیٹھے،
ایسے معاملات دوستی میں بھی ہوتے ہیں، ایسے حالات رشتہ داریوں میں بھی پیش آتے ہیں، ایسے حالات تجارت میں بھی پیش آتے ہیں، ایسے حالات محلوں میں بھی پیش آتے ہیں کہ ایک آدمی حق پر نہیں ہوتا ہے لیکن ہم حق پر ہوتے ہیں اور وہ زیادتی کرتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اگر کوئی آدمی حق پر ہوتے ہوئے بھی اپنا حق لینے کے لیے جھگڑے کو چھوڑ دے اور معاملہ اللہ کے حوالے کر دے، ٹھیک ہے میں حق پر ہوں لیکن سامنے والا مانتا نہیں ہے، سامنے والا تسلیم نہیں کر رہا ہے اور سامنے والا ہم ہی کو قصوروار بتاتا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جو آدمی حق پر ہوتے ہوئے بھی محض اللہ کی رضا کے لیے سکوت اور خاموشی اختیار کر لے، معاملہ اللہ کے حوالے کر دے، حضور نے فرمایا میں ضمانت لیتا ہوں ایسے شخص کے لیے جنت کے بیچوں بیچ ایک گھر کا، ایک محل کا، جو حق پر ہوتے ہوئے بھی اللہ کے لیے خاموش ہے۔ ادھر اللہ کے نبی نے ظالم کو بھی ڈرایا، فرمایا ظلم مت کرو، یہ قیامت کے دن اندھیرا ہوگا، اور ادھر مظلوم سے بھی فرمایا حق پر ہو تو جھگڑا ختم کرنے کے لیے تم خاموشی اختیار کرو اور اللہ کے لیے درگزر کرو، معاف کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا بدلہ دنیا میں بھی دے گا، اس کا بدلہ تمہیں آخرت میں بھی دے گا۔ تم ستائے گئے ہو، تم رلائے گئے ہو، تمہارے اوپر زیادتی ہوئی ہے اور تم نے خاموشی اختیار کر لی، اور یہ خاموشی اللہ کے لیے ہے، بدلہ لینے کی طاقت بھی ہے، بدلہ لینے کی قوت بھی ہے، لیکن تم نے خاموشی اختیار کر لی۔ بعض لوگوں کا خیال یہ ہوتا ہے کہ خاموش بیٹھ جانا یہ کمزوری کی علامت ہوگی، خاموش بیٹھ جانا یہ کمزوری کی علامت ہوگی، خاموش بیٹھ جانا یہ بزدلی کی علامت ہوگی۔ یہ بزدلی نہیں ہے، نہ ہی یہ کم ہمتی ہے، نہ ہی یہ کمزوری ہے، بلکہ یہ اعلیٰ ظرفی ہے کہ آپ بہت بڑا دل رکھتے ہو، آپ کا ظرف وسیع ہے، آپ کے اندر معاف کرنے کا جذبہ ہے، یہ علامت ہوتی ہے۔ تو پہلی بات اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمائی کہ ابو بکر اگر جس بندے پر ظلم اور زیادتی ہو اور وہ محض اللہ کے لیے درگزر کر دے اور بدلہ نہ لے تو حضور نے فرمایا اللہ اس کی بھرپور مدد فرمائیں گے، اس کی نصرت فرمائیں گے۔ ایک بات اللہ کے نبی نے یہ فرمائی، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے معاف کرنے والوں کو پسند کیا ہے، اور قرآن نے معاف کرنے والے کو پسند کیا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے نواسے ہیں، گھر مہمان آئے ہوئے تھے، دسترخوان بچھا ہوا تھا، مہمان دسترخوان پر بیٹھے ہوئے ہیں، گھر کی باندی کھانا سرو کر رہی ہے، اندر سے شوربے کا کٹورا اٹھا کے لا رہی ہے، اتفاق
کٹورا ہاتھ سے چھوٹ گیا. ہوتا ہے، انسان ہے. اور وہ گرم گرم سالن نواسے رسول حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیٹھ کے حصے پر گرا. مقام اور مرتبے کا کیا پوچھنا، رتبہ کتنا اعلیٰ ہے اس کی ہم سب جانتے ہیں. جیسے ہی وہ گرم گرم سالن کھولتا ہوا حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے پیٹھ پر گرا، غصہ آنا ایک فطری بات ہوتی ہے. غصہ آنا ایک فطری بات ہوتی ہے. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پلٹ کر باندی کو دیکھا. آنکھوں میں غصہ تھا، چہرے سے ظاہر ہو رہا تھا. خانوادہ نبوت اور خاندان رسول کی گھر کی باندی تھی. بے اختیار اس باندی کی زبان سے یہ قرآن کے یہ جملے نکلے، والکاظمین الغیظ. ایمان والوں کی صفت یہ ہے کہ وہ غصے کو پی جاتے ہیں. حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے چہرے کا غصہ دیکھ کر، غصے کی علامات دیکھ کر بے اختیار باندی کی زبان سے نکلا والکاظمین الغیظ. ایمان والوں کی نشانی یہ ہے کہ وہ غصے کو پی جاتے ہیں. حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے نگاہیں نیچی کر لی. باندی نے آگے قرآن کے وہ الفاظ پڑھے، والعافین عن الناس. غصے کو پینا ہی نہیں، اللہ کہتا ہے معاف کر دینا. ایک ہوتا ہے غصے کو پی کر اپنے اندر وہ جذبے رکھنا کہ اس نے میرے ساتھ ایسا کیا تھا. دوسرا یہ ہے کہ غصے کو پی بھی جانا اور دل میں کوئی کدورت بھی نہ رکھنا. باندی نے کہا والعافین عن الناس. اللہ کہتا ہے غصے میں ایمان والوں کی علامت یہ ہے کہ غصے کو پی بھی جاتے ہیں، درگزر بھی کر دیتے ہیں، غلطیوں کو معاف بھی کر دیتے ہیں. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس باندی سے فرمایا جا تو آزاد ہے، تجھے میں آزاد کر دیتا ہوں. یہ ہے اللہ کے نبی نے حدیث میں جو فرمایا وہ یہ ہے. آج ہمارے گھرانوں کے اندر چھوٹی چھوٹی باتوں پر بڑوں کا غصہ آپے سے باہر ہوتا ہے. اور غصہ کرنا یہ بڑک پن کی علامت سمجھتے ہیں ہم لوگ. بڑے ہونے کا مطلب یہ ہے چیخو، چلاؤ، پکارو، جو زبان میں آیا چھوٹوں کو بولو. کوئی بیٹوں پہ برستا ہے، کوئی بیٹیوں پہ برستا ہے، کوئی بہوؤں پہ برستا ہے اور سمجھتا ہے کہ یہی میرے بڑک پن کی علامت ہے. یہ بڑک پن کی علامت نہیں ہے. اللہ کے نبی نے اسے بڑک پن کی علامت نہیں بتائی ہے. معاف کرنے کو ایمان والوں کی علامت بتائی ہے. درگزر کرنے کو ایمان والے کی علامت بتائی ہے. اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دونوں جہانوں میں اللہ اس کا بدلہ دے گا. دنیا میں تو دے گا ہی دے گا، آخرت میں بھی دے گا. ایک بات اللہ کے نبی نے یہ فرمائی. دوسری بات یہ فرمائی کہ جو شخص محض صلہ رحمی کی غرض سے اپنے رشتہ داروں کی مدد کرتا ہے، صلہ رحمی، رشتے کا لحاظ کر کے، یہ میری بہن ہے، یہ میرا بھائی ہے، یہ میری خالہ ہے، یہ میرا ماموں ہے، یہ میرا چچا ہے، یہ میرا عزیز ہے، یہ میرا رشتہ دار ہے، اب ہاتھ بڑھا کے مدد کر رہا ہے. اکثر دیکھنے میں یہ آتا ہے
لوگ اپنوں سے زیادہ غیروں کو دیتے ہیں. کیوں؟ اپنوں سے رنجشیں ہیں، اپنوں سے عداوت ہے، اپنوں سے ناراضگی ہے، اپنوں سے شکایت ہے، لہذا اپنوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں. حالانکہ وہ بہن، وہ بھائی، وہ چچا، وہ ماموں، وہ پھوپھی، وہ خالہ مجبور ہے، معلوم ہے، پتہ ہے، اس کے باوجود نہیں دیتے. کیوں؟ ہماری لڑائی ہے ان سے. کس کو دے رہے ہیں؟ غیروں. آپ دیجئے، بولے نہیں دوں گا میں، میری بات نہیں ہے ان سے. اگر بات نہیں ہے تو وایا بھی دیا جا سکتا ہے، ڈائریکٹ دینا کوئی ضروری نہیں. کسی دوسرے بھائی کو دے دیں کہ میاں یہ لے جا کے دے دو، میرا نام مت بتاؤ، تم اپنی طرف سے دے دو. اسے کہتے ہیں صلہ رحمی. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص محض صلہ رحمی کے لیے دوسروں کو دینے کا دروازہ کھولے، اپنے عزیزوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، تو اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے عوض اسے نوازے گا کہ محض اس نے صلہ رحمی کا لحاظ اور خیال کیا. اسی لیے حضور نے فرمایا اگر کوئی آدمی اپنے عزیزوں اور رشتہ داروں کو دیتا ہے تو اسے دوہرا اجر ملے گا، ڈبل ثواب ملے گا. کسی فقیر کو دیا، کسی یتیم کو دیا، کسی بیوہ کو دیا، کسی معذور اور مجبور کو دیا، ثواب ضرور ملے گا، لیکن اکھیری ثواب ملے گا. لیکن وہی بیوہ، وہی یتیم، وہی معذور، وہی مجبور، وہی پریشان حال ہمارا رشتہ دار ہے. پہلے جو دیا تھا وہ پرائے کو دیا تھا، لیکن اب دے رہا ہے یتیم ہی کو، لیکن وہ رشتہ دار ہے. معذور کو رشتہ دار ہے، بیوہ کو رشتہ دار ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا ڈبل اجر تو ملے گا. ایک ضرورت مند ہونے کی وجہ سے، دینے کی وجہ سے، وہ ضرورت مند تھا، آپ نے اس کی مدد کی. دوسرا یہ کہ تم نے رشتہ داری کا لحاظ کیا، دوہرا اجر دوں گا، دوہرا ثواب دوں گا. چاہے ان سے ہماری نا اتفاقی ہو، چاہے ان سے کسی وجہ سے ہماری ناراضگی ہو، چاہے ان کے ہمارے درمیان میں تعلقات استوار نہ ہو، اس کے باوجود نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں صلہ رحمی کا خیال کرو. وہ تمہارا عزیز ہے، وہ تمہارا رشتہ دار ہے. اور اللہ تعالیٰ جوڑنے والے کو پسند کرتا ہے، توڑنے والے کو نہیں. کیوں؟ یہ رشتے اللہ نے بنائے ہیں اور اللہ اس کے بنائے ہوئے رشتے کو توڑنے والے کو پسند نہیں فرماتے. تو دوسری بات اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابوبکر سے یہ فرمائی کہ ابوبکر جو صلہ رحمی کا خیال کرے گا اور اس کے لیے مدد کے دروازے کھولے گا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرمائیں گے. اور تیسری بات اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص ضرورت سے مجبور ہو کر سوال کرتا ہے اس کو تو اجازت ہے، کھانے کو نہیں ہے، پینے کو نہیں ہے، پہننے کو نہیں ہے، گھر کی ضروریات پوری نہیں ہوتی. اب ایک آدمی سوال کر رہا ہے کسی سے کہ بھائی تھوڑا میری مدد کر دو، میں ضرورت مند ہوں. اس کے لیے تو درست ہے، اس کے لیے جائز ہے. کیوں؟ کھانے کے لیے مجبور ہے، پہننے کے لیے مجبور ہے، گھر کی ضروریات کے لیے مجبور ہے، وہ آدمی سوال کر سکتا ہے. لیکن ایک دوسرا آدمی ہے جس کو ایسی کوئی مجبوری نہیں ہے، اس کو ایسی کوئی مجبوری نہیں ہے، کھانے کو بھی ہے، پہننے کو بھی ہے، رہنے کو بھی ہے، ضروریات بھی پوری ہو رہی ہیں، لیکن
مال میں اضافے کی غرض سے سوال کر رہا ہے. اس کے پاس ہے لیکن پھر بھی مانگتا ہے. گھر میں فریج ہے پھر بھی فریج مانگ رہے ہیں. گھر میں کولر ہے پھر بھی کولر مانگ رہے ہیں. گھر میں اے سی ہے پھر بھی اے سی مانگ رہے ہیں. گھر میں پلنگ ہے پھر بھی پلنگ مانگ رہے ہیں. گھر میں برتن ہے پھر بھی برتن مانگ کے لے جا رہے ہیں. اب یہ کون مانگتے ہیں؟ آپ خود کو اندازہ ہے کہ کون مانگتے ہیں. یہ اللہ کا دیا سب کچھ ہے لیکن اس کے باوجود مانگ رہے ہیں. باضابطہ فہرست دیجئے، فہرست کیا کیا دیں گے آپ، اور جو جو مانگ کے لے جا رہا ہے وہ سب گھر میں موجود ہے پھر بھی مانگ رہا ہے. کتنے لوگ ہیں ایسے جن کے گھروں میں ایک ایک ڈی سی ایم، دو دو ڈی سی ایم پر سامان آتا ہے. ذاتی مکان ہے، گاڑیاں ہیں، گھر میں ساری چیزیں ہیں. اس کے باوجود ہماری مائیں مانگ مانگ کے لاتی ہیں. عزت دار مائیں ہیں، عزت سے مانگ کے لاتی ہیں. ہاں عزت دار لوگ ہیں، یہ عزت دار لوگ ہیں، عزت سے صوفوں پہ بیٹھ کے مانگتے ہیں، مسجدوں کے دروازے پہ کھڑے ہو کے نہیں مانگتے. دکانوں پہ جا کے سوال نہیں کرتے، کاروں میں بیٹھ کے جا کے مانگتے ہیں، گاڑیوں میں بیٹھ کے جا کے مانگتے ہیں، بنگلوں میں رہ کر بنگلوں میں بیٹھ کے مانگتے ہیں. اس حدیث میں حضور نے جو فرمایا وہ یہی فرمایا. شاید ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا. ضرورت مند کو تو اجازت دی ہے، بلکہ قرآن کریم میں زکوٰۃ کن کن کو لینا جائز ہے وہ سب اللہ نے وہ فہرست گنائی ہے. ان کے لیے تو جائز ہے. ضرورت مند کو سوال کرنا جائز ہے، وہ مانگ سکتا ہے. لیکن ایک آدمی ضرورت مند نہیں ہے، پھر کیوں مانگ رہا ہے؟ مال میں اضافے کے لیے. یہ فقراء کو دیکھو جو مسجدوں کے دروازوں پہ اور بازاروں میں 12 بجے رات تک مانگتے ہیں. کیا صبح سے مانگ رہے ہیں؟ ابھی ضرورت پوری نہیں ہوئی. ضرورت تو پوری ہو گئی، ضرورت کے لیے کون مانگ رہا ہے؟ یہ پروفیشنل ہے بھائی. اگر 10-20 روپے مل جائے تو صبح کا ناشتہ ہو گیا. 40-50 روپے مل جائے دوپہر کا مسئلہ حل ہو گیا. 100 روپے مل جائے شام کا مسئلہ ہو گیا. گھر چلے جاؤ، نہیں جائیں گے. 12 بجے رات تک مانگتے رہیں گے بازاروں میں بیٹھ کر. حد تو یہ ہوتی ہے. عید کے دن آپ دیکھیں گے مسلمان عورتیں ہوتی ہیں نہیں ہوتی ہیں اللہ جانے، لیکن مسجدوں کے دروازوں پہ لائن بنی ہوئی ہے، برقعے پہن کے بیٹھے ہوئے ہیں. کچھ داڑھی والے احباب مسلمان ہیں، عید کے دن مانگ رہے ہیں. حالانکہ مسلمان ہو، تمہاری عید کا دن ہے، آج کیوں مانگ رہے ہو؟ بولے پروفیشنل ہے ہمارا. یہ سائل نہیں ہے، یہ مسکین نہیں ہے، یہ ضرورت مند نہیں ہے، یہ کاروبار ہے. اور ہم لوگوں نے دے دے کے عادت خراب کی ہے. ہم نے اچھا کام نہیں کیا، یہ اچھا کام نہیں ہے. دوستو دیتے وقت غور کرو. بوڑھا ہے کیا؟ دے دو. معذور ہے، اپاہج ہے، کوئی ہاتھ متاثر، پیر متاثر، دے دو اسے. اتنی بوڑھی ہے کہ اب کیا کر کے کھائے گی، ہے دے دو اسے. صحت مند لوگوں کو دینا اچھی علامت نہیں ہے. ایسے ایسے لوگ مانگتے ہیں کہ انہیں دیکھ کے حیرت ہوتی ہے، آخر کیوں مانگ رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ بظاہر نہ ہاتھ سے معذور، نہ پیر سے معذور، نہ چلنے سے معذور، نہ بولنے سے معذور، نہ دیکھنے سے معذور، ایک دھندا بنا لیا ہے.
بعض لوگوں کا تو یہ مزاج ہے، بعض لوگوں کے مانگنے کا سلیقہ عجیب و غریب ہے. وہ ضرورت مند ہے بول کے نہیں مانگتے، بیٹے کی شادی ہے بول کے مانگتے ہیں. مانگتے ہیں، اور ایسے ایسے لوگ مانگتے ہیں کہ حیرت ہوتی ہے دیکھ کر ان کی غیرت کہاں چلی گئی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ ضرورت سے مجبور ہو کر نہیں بلکہ دولت میں اضافے کے لیے سوال کرے. اپنے دولت میں اضافے کے لیے سوال کر رہا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے اوپر گداگری کا، فقیری کا دروازہ کھولتا ہے. بابا مانگ کے لایا تھا، بیٹا مانگ کے لا رہا ہے. بابا جہیز لیے تھے، اب بیٹا جہیز لے رہا ہے. گداگری. مال تو ہے اس کے پاس مگر اس کا دل فقیر ہے. مالدار ہونا اور ہے، بے نیاز ہونا اور ہے. دونوں چیزیں بہت عجیب چیزیں ہیں. الغنا غنا النفس حدیث ہے، اتنا جملہ ہے حدیث کا یہ. الغنا غنا النفس، دنیا چھپی ہوئی ہے اس کے اندر. حضور کے الفاظ ہے. مالدار اسے نہیں کہتے دوستو جو بنگلوں میں رہتا ہے، کاروں میں پھرتا ہے، ریشم کے کپڑے پہنتا ہے، قیمتی چیزیں استعمال کرتا ہے، لیکن دوسروں کی چیزوں کو للچاتی ہوئی نظروں سے بھی دیکھتا ہے. یہ مالدار نہیں ہے. مالدار اسے نہیں کہتے، یہ خود فقیر ہے. اس کے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے، پھر بھی دوسروں کو دیکھ رہا ہے اور دوسروں کی چیزوں کو للچاتی ہوئی نظروں سے دیکھ رہا ہے. اسے مالدار نہیں کہتے. مالدار اسے کہتے ہیں جس کا دل لوگوں کی جیب میں رکھی ہوئی چیز سے بے نیاز ہو جائے. ارے بھائی تیرے پاس کچھ بھی ہوگا، مجھے کیا لینا دینا ہے. دل بے نیاز ہو. بعض لوگ کہتے ہیں ہم نے کچھ نہیں مانگا، ہم نے کچھ نہیں مانگا، ہم نے کوئی سوال نہیں کیا، جو دیے لے لیا. ہم نے کچھ بھی نہیں مانگا مگر جو دیے بولے خوشی سے لے لیا. اور دل میں کیا تھا؟ دل میں یہ تھا کہ کچھ نہ کچھ تو دیں گے ہی، خالی ہاتھ تھوڑا ہی بھیجیں گے. اسے کہتے ہیں دل کی فقیری. زبان سوال نہیں کر رہی تھی، دل سوال کر رہا تھا. زبان سے نہیں مانگا، دل اس کا سائل تھا. دل سوال کر رہا تھا. اگر محتاجی دل میں نہ ہوتی تو جس دن بیٹے کا رشتہ طے کرتا اس دن کہتا کہ کپڑے بھی بہو کے میں لے کے آؤں گا، آپ کے گھر سے کچھ نہیں لے جاؤں گا، اور نہ ہی کوئی چیز دینے کی آپ کو اجازت ہے، نہ ہی کوئی چیز میں لے کر جاؤں گا. اللہ کا دیا میرے پاس ہے. بڑے بڑے مالدار ہونے کے دھوس لوگوں کے اوپر بٹھاتے ہیں، لکھپتی ہیں، کروڑ پتی ہیں، ارب پتی ہیں، ہم 36 کو پالتے، 56 کو کھلاتے. بیٹے کو مانگ کے لائے سو پلنگ پہ سلاتا یہ باپ. یہ مالدار کہیں گے اسے؟ برتن مانگ کے لانے والا مالدار ہے، چمچے مانگ کے لانے والا مالدار ہے، گدے اور تکیے مانگ کے لانے والا اسے مالدار کہیں گے؟ یہ تو فقیر ہے. یہ فقیر ہے صاحب. اسلامی زبان میں اسے فقیر کہتے ہیں. اسی سے اللہ کے نبی نے منع فرمایا. مالدار وہ ہے جس کا دل غنی ہو، بے نیاز، بے نیازی ہو. اسے کہتے ہیں بے نیازی. تو اللہ کے نبی نے فرمایا بنا ضرورت سوال کرنے والے پر اللہ فقیری کا دروازہ کھولتا ہے.
اور فقیری کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بنگلہ بک جائے گا، گاڑی بک جائے گی، سامان بک جائے گا، مسجد کے دروازے پر آ جائے گا، اس کا نام فقیری نہیں ہے۔ فقیری وہی ہے کہ سوال کر لیتے پھرے گا، چائے پلا دو نا، بسکٹ کھلا دو نا، بن کھلا دو نا، انہیں بریانی کھلا دیتا کیا، انہیں بگارا کھلا دیتا، دل فقیر ہو جائے گا، اور ایسے آدمی کی سماج میں کوئی عزت نہیں، کوئی مقام نہیں۔ بنا ضرورت سوال کرنا، اس سے اللہ کے نبی نے منع فرمایا ہے، اور فرمایا بلا ضرورت جو سوال کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے اوپر فقیری کا، گداگری کا دروازہ کھولیں گے۔ حقیقی مالدار وہ ہے جو دوسروں کے ہاتھوں اور جیبوں میں رکھی ہوئی چیزوں سے بے نیاز ہو جائے، یہ ہے حقیقی مالدار۔ سعید حلبی رحمت اللہ علیہ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، دمشق کی جامع مسجد میں بیٹھ کر بچوں کو پڑھاتے تھے۔ اس علاقے کا گورنر تھا ابراہیم بادشاہ، بڑا سفاک اور بڑا ظالم آدمی تھا۔ اس کا گزر ہو رہا تھا اسی ایریے سے، اسے اطلاع ملی کہ یہاں ایک بہت بڑے بزرگ رہتے ہیں، اللہ والے رہتے ہیں۔ انہوں نے سوچا چلو جاتے جاتے سلام دعا کر لیتے، چلے جائیں۔ مسجد میں داخل ہوا، ملوکیت کا دور، ملوکیت میں بہت کر و فر ہوتا ہے، بادشاہت میں بہت کر و فر ہوتا ہے، بہت ہڈو بچوں کا مسئلے ہوتے ہیں۔ ہنگامہ بپا ہو گیا، گورنر آ رہا ہے، وہ مسجد میں بیٹھ کے بچوں کو پڑھا رہے۔ اتفاق سے وہ دن چل رہے تھے کہ ان کے پیر میں تکلیف تھی، اور تکلیف کی وجہ سے پیر خرید نہیں کر سکتے تھے، پیر پھیلا کر بیٹھ کے بچوں کو پڑھا رہے ہیں۔ گورنر داخل ہوا، آداب شاہی کے خلاف تھا کہ پیر لمبا کر کے بیٹھنا ہی خلاف تھا، کھڑے ہونا پڑتا تھا، شاہی آداب بجا لانا پڑتا تھا۔ سعید حلبی کچھ نہیں کر سک رہے تھے، بیٹھ کے بچوں کو پڑھا رہے ہیں، نہ پیر قریب کر سکے، نہ آداب کے لحاظ میں، ادب کے لحاظ میں اٹھ کے کھڑے ہو سکے، کچھ نہیں کر سکے، بیٹھے ہوئے۔ تھوڑی دیر کھڑے ہو کے غور سے دیکھتا رہا، آزو بازو جو لوگ تھے وہ آہستہ آہستہ کھسک کے بازو نکل گئے، پتہ نہیں کب فرمان جاری ہو، کب گردن مار دی جائے، کیونکہ شاہی آداب بجا نہیں لائے۔ تھوڑی دیر کے بعد واپس چلے گیا، کہیں جا رہا تھا، سفر سے جب واپس آیا 2-4 دن کے بعد شاہی دربار سے خادم کچھ ہدیے اور تحفے لے کے آیا، لا کر اس نے سعید حلبی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں پیش کیا کہ گورنر کی جانب سے یہ ہدیہ ہے تمہارے لیے۔ پوچھا کیا ہے بیٹا، کیا ہے؟ 2 تھیلیاں تھیں۔ پہلے زمانے میں جب ہدیے دیتے تھے تو چھوٹی چھوٹی تھیلیوں میں رکھ کے اشرفیاں وغیرہ رکھ کے دیتے تھے، تو دونوں چھوٹی چھوٹی تھیلیاں تھیں۔ کہا کہ اس میں اشرفیاں ہیں، یہ آپ کی خدمت میں گورنر نے ہدیے کے طور پہ بھیجا ہے۔ سعید حلبی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا بیٹے جو پیر پھیلاتا ہے وہ ہاتھ نہیں پھیلاتا، بیٹا جو پیر پھیلاتا ہے وہ ہاتھ نہیں پھیلاتا۔ گورنر سے کہنا شکریہ، ہم ہدیہ قبول نہیں کریں گے۔ مالداری اسے کہتے ہیں کہ آدمی کا دل بے نیاز ہو، اور اللہ کے نبی نے یہاں وہی فرمایا جو گداگری کا عادی ہو جاتا ہے، جو سوال کا دروازہ سوال سے دروازے کھٹکھٹاتا ہے، جس کا دل سوالی ہے وہ مالدار نہیں ہے، وہ گداگر ہے، وہ فقیر ہے۔ اور جو گداگری کا دروازہ کھولے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر
فقیری کا دروازہ کھولیں گے. اب مانگتا پھر رہا ہے اس کے پاس سب کچھ, مانگتا پھر رہا ہے. اور سماج میں اس کی کیا عزت ہے, کیا عزت ہے؟ ٹرالی بھر کے گھر آ گئی, ڈی سی ایم بھر کے گھر آ گیا سامان, آپ خوش ہے. اس کے باپ پہ کیا گزری کبھی معلوم ہے تمہیں؟ معلوم ہے اس کے باپ پہ کیا گزری ہے, کہاں سے لایا ہے؟ سامان بھی مانگتے ہیں اور اپنے رشتہ داروں کے لیے کھانا بھی مانگتے ہیں. کھانا بھی مانگتے ہیں ہم لوگ. ہمارے 200 آئیں گے, ہمارے 400 آئیں گے, ہمارے 500 آئیں گے, ذرا شادی خانہ اچھا لیجئے. کیوں, آپ کا خاندان شادی خانوں میں رہتا ہے؟ نہیں, ہمارے ذرا خاندان والے بہت پیسے والے ہیں, پیسے والے منگ کے کھاتے ہیں, پیسے والے منگ کے کھاتے ہیں. ذرا اچھا شادی خانہ لیجئے, ذرا کھانا اچھا کھلا دیجئے صاحب. یہ بات فقیر نہیں بول سکتا, دل میں اس کے بھی رہتا کہ صاحب باسی مت دیجئے, تازہ دیجئے, میں بھی انسان ہوں, لیکن نہیں بول سکتا. وہ پروفیشنل فقیر ہے اس لیے نہیں بول سکتا. ذرا کھانا اچھا کھلا دیجئے صاحب, شادی خانہ اچھا لیجئے. کیوں, آپ کے خاندان میں سب محلوں میں رہتے ہیں؟ کھانا اچھا کھلا دیجئے. کیوں, خاندانی بھوکے ہیں آپ لوگ. کیوں مانگ رہا ہے کھانا؟ کس سے مانگ رہے ہیں؟ ایک بیوہ عورت سے سوال ہو رہا ہے, اچھا کھانا کھلائیے. ایک غریب آدمی سے سوال ہو رہا ہے, کھانا اچھا کھلائیے. 15 سال 20 سال تک جو پیسہ اپنی خواہشات کا گلا دبا دبا کر جمع کیا تھا, اپنے بچوں کا منہ مار کے جمع کیا تھا, عید کو کپڑے نہیں بنایا, جوتے نہیں دلایا, چپل نہیں دلایا, اپنے بچوں کو خاندان کی زکات کے کپڑے پہنا دیا وہ باپ, کیونکہ مجھے بیٹی کی شادی کرنا ہے. جماتا رہا جماتا رہا جماتا رہا, 15-20 سال جمع ہونے کے بعد اب بیٹی کی شادی کرنے تیار ہوا. آپ سمجھ رہے ہیں, ہم سمجھ رہے ہیں کہ صاحب ایک وقت کا کھانا ہی تو ہے. ایسا کیا مانگ لیا ہم نے, کیا مقدر مانگ لیا کیا اس کا؟ نہیں صاحب, مقدر نہیں مانگ لیا. 20 سال کی محنت کی کمائی 2-3 گھنٹوں میں آپ نے لوٹ لی ہے. 20 سال کی اس کی کمائی 2-3 گھنٹوں میں لوٹم لاٹ کر کے ہم اور ہمارا خاندان آ گیا. اس باپ سے پوچھو اس کے سینے پہ کیا گزرتی ہے. 20 سال کی اس کی کمائی آپ کے گھر آنے والی ڈی سی ایم کو بھرنے میں ختم ہو گئی اور آپ کے خاندان کے پیٹ بھرنے میں ختم ہو گئی. اب دوسری بیٹی کے لیے کیا کرے, تیسری بیٹی کے لیے کیا کرے وہ باپ؟ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا, جو صاحب حیثیت ہوتے ہوئے بھی گداگر بنتا ہے, سوال کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کے اوپر گداگری کا دروازہ کھولے گا اور محتاجی کا دروازہ کھولے گا. اسی لیے بچو ان چیزوں سے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا